وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں کا حکم دیا اور ساتھ یہ ذکر فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا پروردگار، تمہارا معبود، تمہارا رب صرف ایک ہی اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا تمہیں اس اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ تمہیں قربانیوں میں کسی قسم کے اعتراضات اور کسی قسم کے سوالات اور کسی قسم کے ذہن میں تمہارے کسی قسم کے وساوس اور تمہارے دلوں کے اندر قربانی کے خلاف کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اتنا بڑا حکم دیا اور اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اگر ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بجائے یہ مال اور یہ پیسہ کسی اور جگہ پر صرف ہوتا، غرباء کی اعانت اور مدد کے لیے صرف ہوتا، تو شاید یہ بہتر تھا۔ اس قسم کا سوال تمہارے دماغوں میں نہیں آنا چاہیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا تمہیں اس اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے ان وساوس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ جس پروردگار نے تمہیں جسم عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، جان عطا فرمائی، اس اللہ کی دی ہوئی جان کو، اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اس اللہ کے دیے ہوئے جسم کو نماز میں اس کے سامنے ہم جھکاتے ہیں، اور ایک انسان اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے اور حد درجے کی تواضع، حد درجے کی تذلل اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس میں انسان کو کسی قسم کا اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہے۔ جس طرح سے نماز میں کسی قسم کا تمہیں اشکال نہیں ہے، اسی طرح سے قربانی کے معاملے میں تم سب کو اللہ پاک کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ میں اپنے محبوب اور پسندیدہ اور اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر میں قربان کرتا ہوں، اور اس مال میں سے میں جانور لے کر اللہ کے نام پر میں ذبح کروں۔ اس کا ہمیں حکم ہے۔ کیوں کر رہا ہوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب میرے اللہ کا حکم ہے، میرے پروردگار کا حکم ہے، اسی کا دیا ہوا مال میں نے اس کے حکم پر لگایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو کس طرح سے پورا کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ آپ علیہ السلام نے نحر فرمائے۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی کہ اس سے کوئی زیادہ بہتر مصرف اگر قربانی والے دن ہوتا، یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ والے دن، یوم النحر والے دن، اگر اس سے زیادہ کوئی بہتر عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں اپنے مال کو صرف فرماتے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ وافر اونٹ قربان فرمائے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کے سامنے ہمیں بغیر چوں چراں کیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور یہی بندگی کا تقاضا ہے، اور یہی عبدیت کا تقاضا ہے۔ بندہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کے حکم کو بغیر کسی علت اور بغیر کسی وجہ کے تلاش کیے اللہ کے حکم کو مان لے۔ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے، مجھے یہ ماننا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا تمہیں سب کو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ ہاں، اسلام یہ ضرور ہمیں درس دیتا ہے، آپ فقراء کی مدد کیجئے، آپ فقراء کی اعانت کیجئے، آپ اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر جو حاجت مند ہیں ان کے ساتھ مدد کیجئے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے مال میں سے آپ خرچ کیجئے۔ لیکن جب بات قربانی کی آتی ہے تو یہ دن اللہ کی جانب سے ضیافت والا دن ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میزبان ہے، اور امتی مسلمہ یہ اللہ کی مہمان ہے، اور بندہ قربانی کرنے والا گویا کہ اللہ کی جانب سے وکالت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وکیل بن کر یہ اللہ کے مہمانوں کو یہ گوشت کھلاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ جب تم جانور ذبح کر چکو اور جب ان کی جان نکل جائے، اور اس کے بعد ان کے گوشتوں کو تم تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، غنی کو بھی کھلاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، اس لیے کہ یہ یوم ضیافہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے۔
آج کے دن اللہ پاک یہ چاہتا ہے اور اللہ کی یہ منشا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو، اللہ کے نام پر جانوروں کا خون بہایا جائے. اور یہ مقاصد قربانی میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے نام پر آج جانوروں کو ذبح کیا جائے. اور کیا خوبصورت اسلام، کیا بہترین درس دیتا ہے، جانوروں کا خون بہایا جائے. اس لفظ کو غور سے سنیے، جانوروں کا خون بہایا جائے. لیکن آداب، کیا خوبصورت آداب دیے، کس طرح سے خون بہایا جائے. آداب سمجھائے، ان جانوروں کے حقوق بتائے کہ ان کے چارے کا انتظام کرنا، ان کے راحت اور آرام کا انتظام کرنا، ان کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا ہے، کند چھری کے ساتھ ذبح نہیں کرنا تاکہ تکلیف نہ ہو. ذبح کے علاوہ ہر تکلیف سے ان کو بچانا ہے. کسی دوسرے جانور کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کیجیے تاکہ وہ جانور جو ہے وہ دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور لٹانے کے بعد ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھا ہوا اور چھری کو تیز کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 موتیں دینا چاہتے ہو کیا؟ یہ آپ علیہ السلام نے آداب سمجھائے کہ ان جانوروں کو اس طرح سے ذبح کرو، اس طرح سے ان کا خون بہاؤ، اللہ کے نام پر ان کا خون بہہ جائے، لیکن ان کو ذبح کے علاوہ کوئی اذیت نہیں دینی چاہیے. یہ بات تو طے ہے کہ موت سے جو ایک تکلیف اور ایک اذیت ہے وہ تو ہے، لیکن اگر یہی جانور روڈ پر کہیں مر جاتا، کسی اور طرح سے اپنی موت سے تڑپ کر مرتا تو وہ بھی تو تکلیف تھی. لیکن یہاں جب یہ اللہ کے نام پر یہ ذبح ہو رہا ہے، اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا اور ان آداب کے ساتھ قربان کیا جا رہا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے خوبصورت آداب بتلائے ہیں، تو یقیناً یہ کسی قسم کی جانوروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہے، یہ عین اللہ کے حکم کی منشا پوری ہو رہی ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے ہیں انہیں خوشخبریاں سنو، جو اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں لاتے، جو اپنے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں لاتے، جو اپنے دل میں کسی قسم کا تصور نہیں لاتے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والوں کو خوشخبریاں سنائیے. ان کی قربانی اللہ پاک قبول کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں. اور پھر 4 نشانیاں ان کی ذکر فرمائی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا حکم ہے قربانی کرنے کا، اللہ کا حکم ہے اپنی پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب انہیں اس بات کا حکم آتا ہے، اللہ کا نام سنتے ہیں، تو ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال سے کانپ اٹھتے ہیں، یا ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں. نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، اور جب مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان مصیبتوں پر وہ صبر کرتے ہیں. اور نمبر 3، والمقیم الصلاۃ، اور وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. جس طرح سے نماز میں وہ اپنے بدن کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اسی طرح سے قربانی میں وہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہوا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہماری دی ہوئی صلاحیت کو، ہمارے دیے ہوئے مال کو، ہماری دی ہوئی جان کو، ہر شے کو وہ ہمارے حکم پر وہ قربان کرتے ہیں، وہ چونچرا نہیں کرتے. وہ اللہ پاک کے حکم کے سامنے کسی عقل کو سامنے لے کر نہیں آتے، بس اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ پاک کے حکم کو اسی طرح سے پورا کرنا چاہیے، اور یہی مقصود ہے کہ تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.